بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی. بسم الله الرحمن الرحيم. ووالد أي آدم وما ولد أي ذريته وما بمعنى من. لقد خلقنا الإنسان أي الجنس في كبد نصب وشدة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. أيحسب أي أيظن الإنسان قوي قريش وهو أبو الأشد بن كلدة بقوته أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه لن يقدر عليه أحد والله قادر عليه. اچھا جی، پہلے فرمایا لا اقسم بهذا البلد، اس بلد کی قسم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت دی گئی اس بلد کی قسم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مبارک جگہ میں تشریف لائے اور پیدا ہوئے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کے معنی ہو چکے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور والد کی قسم اور ولد کی قسم کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی انسان مشقت کے اندر ڈوبا ہوا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت میں ڈوبا ہوا ہے. فی اندر داخل ہونے گھسنے کے لیے آتا ہے. والد سے مراد کون ہے؟ والد حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھو، ان پر تکلیف آئی، جنت سے نکلنے کا فیصلہ ہوا، دنیا میں تشریف لائے. جنت سے دنیا میں آنا بہت ہی مشکل ہے، پھر دنیا میں سارا انتظام ان کو کرنا پڑا. دھوپ میں ان کا رنگ جل گیا اور کالا ہو گیا. یہ سب تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، بچوں کی مشقت اٹھائی. یہ معلوم ہوا کہ مشقت ہے دنیا. والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو مکہ میں، لا اقسم بهذا البلد و والد، والد کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ مکرمہ سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ، انہوں نے کیسی مشقت اٹھائی. صحرا میں رہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، کوئی انس اور الفت والا نہیں تھا، ہر وقت خطرہ رہتا تھا. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور کتنی مشقت برداشت کی. والد کو دیکھو، والد سے مراد یا والد الناس جمیعاً ہے، یعنی آدم علیہ السلام. یا والد سے مراد ہے والد. اب تو اپنی جگہ نہیں بیٹھی، یہاں نہیں بیٹھتے تھے آپ، وہاں بیٹھتے. مجھے اشتباہ لگ گیا جی، ان کو میں نے سمجھا کہ وہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، سلم نفسہ للنیران وولدہ للہجران ومالہ للزیفان. سلم نفسہ للنیران، اپنے آپ کو نار کے حوالے کیا، کتنی مشقت ہے. وولدہ للقربان، ولد کو قربانی کے لیے پیش کیا. ومالہ للزیفان، اور مال کو مہمانوں کے لیے پیش کیا. وأہلہ للہجران، اور بیوی کو ہجران کے لیے پیش کیا اور الگ کر دیا اور مکہ مکرمہ بھیج دیا. وعرضہ للعدوان، اور اپنی عزت کو ظلم کے لیے پیش کیا. ان کی عزت پر کتنا ظلم ہوا، بے عزتی کی گئی تھی، آگ میں ڈالا گیا تھا اور کپڑے اتارے گئے تھے. وضربہ للطغیان، اور اس کے اپنے ضرب کو طغیان کے لیے سپرد کیا اور صنم کو مارا، اصنام کو مارا. ورمیہ علی الجمرات علی الشیطان، اور رمی جمرات کو شیطان کے اوپر ڈالا. یہ کتنی مشقت کی بات تھی. سمعت یا نعمان، فہمتا؟ اچھا،
تو ابو الانبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کتنی مشقت برداشت کی. یا والد وما ولد، والد اور ان کی اولاد سے مراد کوئی بھی والد ہو. تو والد جب شادی کرتا ہے کتنی مشقت برداشت کرتا ہے. سب سے پہلے ہوتا ہے سرور شہرن، اس کے بعد ہوتا ہے لزوم مہرن، اس کے بعد ہوتا ہے غموم دہرن، اس کے بعد ہوتا ہے قصور و ظہرن، کمر ٹوٹ جاتی ہے، جھک جاتا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے نزول و قبرن، اس کے بعد ہوتا ہے بعثت و حشرن. تو والد کتنی مشقت کو برداشت کرتا ہے دیکھو. اور بیوی کتنی مشقت برداشت کرتی ہے، حمل کی مشقت. ماں کتنی مشقت برداشت کرتی ہے، حمل کی مشقت. پھر کہتے ہیں مرہ اور جنہ برابر، اس کی مشقت. دودھ پلانے کی مشقت. پھر بچہ کتنی مشقت برداشت کرتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے مشقت کے ساتھ. جب دودھ پیتا ہے اور دودھ سے چھڑایا جاتا ہے تو یہ مشقت ہے، دودھ نہیں چھوڑتا. جب اس کے دانت نکلتے ہیں تو پھر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ اس کو دست آ رہے ہیں، یہ مشقت. پھر جب مکتب میں بٹھاتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے بکری کو قصائی لے جا رہا ہو. بات سمجھ، جیسے بکری کو قصائی لے جا رہا ہو مذبح میں، اس طرح ہے بچہ جب مکتب میں جاتا ہے، یہ کتنی مشقت ہے. پھر سبق پڑھتا ہے، یہ کتنی مشقت ہے. پھر بالغ ہونے کے بعد تو اس کا نام ہی مسٹر مکلف بن گیا. مکلف، اس کے اوپر کلفتیں ڈالی گئی. اور پھر الی آخرہ تفصیلات آپ بیان کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اور پھر جب آدمی دنیا میں رہتا ہے تو وہ بھی مشقت کے ساتھ رہتا ہے. صبح سویرے اٹھتا ہے، مشقت کے ساتھ اٹھتا ہے. پھر کام کرتا ہے تو مشقت کے ساتھ. کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها. صبح سویرے اٹھتا ہے، محنت کرتا ہے اور اپنے آپ کو فمعتق بائعها، اپنی نفس کو بیچتا ہے خیر کے بدلے میں، تو اپنی نفس کو آزاد کرتا ہے یا اپنے نفس کو ہلاک کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے معتقها او موبقها. یہ کتنی مشقت ہے. اور پھر جو مشقت کرتا ہے تو کوئی خیر کے لیے مشقت کرتا ہے، کوئی شر کے لیے مشقت کرتا ہے. تو خیر کی مشقت کرو، شر کی مشقت سے بچو. تو یہ بھی بلد کے آداب میں سے ہیں کہ آدمی بلد میں اور شہر کے بنانے میں آپ کو بھی محنت کرنا چاہیے، بغیر محنت کے نہیں بیٹھنا چاہیے. اور ولد کو بھی یہ نہیں ہے کہ جی میں ریٹائر ہو گئے، ریٹائر ہونا نہیں ہے. تلاوت کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو اور حدیث یا اور کوئی کام کرو. یہ نہیں ہے کہ صبح شام سوتے رہے، اس کے لیے نہیں ہے. ووالد وما ولد، والد سب سے پہلے مشقت کرے گا، ولد بعد میں کرے گا. والد کو مقدم کیا اس لیے کہ والد مقدم ہے اور ولد بعد میں ہے، یا والد کو ولد پر تعظیم کی وجہ سے مقدم کیا، یا والد میں عقل زیادہ ہے بنسبت ولد کی. ذریتہ، اور وما ولد میں یہ ماں تعظیم کے لیے ہے. تو اگر کوئی اشکال کرے کہ ہونا چاہیے ووالدن ومن ولد، تو جواب یہ ہے کہ ماں اس لیے آیا کہ غیر ذوی العقول زیادہ ہے ذوی العقول سی، اس لیے ماں آیا، ماں ولد میں، اولاد میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں میں یہ ماں تعظیم کے لیے ہے. وما ولد، اور وہ ولد تو تعظیم کے لیے ماں آ گیا. جیسے واللہ اعلم بما وضعت،
یا ما کثرت کے لیے ہے، ما کثرت کے لیے بھی آتا ہے، فغشاہا ما غشا، ابہام اور کثرت کے لیے۔ تو ما ولد میں ما کیوں آیا؟ یا اس لیے کہ غیر ذوی العقول زیادہ ہے، یا تعظیم اور کثرت کے لیے۔ تعظیم اور کثرت کو ایک بنا دو، تعظیم کثرت ابہام۔ یہ ذریتہ اور ما بمعنی من ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بتحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، جنس انسان کو، چھوٹا ہو یا بڑا۔ جس میں مکہ کے اندر کتنی مشقت لوگوں نے برداشت کی۔ مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت، صحابہ کرام کی مشقت، فی کبد مشقت میں، مالی مشقت، بدنی مشقت، اعمال کی مشقت، نصب و شدت، نصب تعب اور شدت، یکابد مصائب الدنیا، انسان برداشت کرتا ہے دنیا کی مصیبتوں کو، شدائد الآخرت، آخرت کی تکلیفوں کو۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا گمان کرتا ہے انسان جب کافر بن جائے؟ انسان قوی قریش، جو قریش کا قوی آدمی تھا، اور جس نے کہا کہ چند فرشتے 19 فرشتوں، علیہ 19 کہا 17-18 فرشتے تو میں قابو کر لوں گا اور باقی تم کر لو۔ اور ابو الاشد چمڑے پر کھڑا ہوتا تھا کہ تم کھینچ لو، جب کھینچتے تھے تو چمڑا پھٹ جاتا تھا لیکن اس کو نہیں کھینچ سکتے تھے۔ تو وہ ابو الاشد ابن کلدہ جو متکبر تھا، وہ گمان کرتا ہے، انکار کرتا ہے، لن یقدر علیہ احد، کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہوگا۔ حالانکہ انسان کیا، جو انسان اپنے آپ سے مچھر کو دفع نہیں کر سکتا، مچھر بار بار آتا ہے اور اس پر بیٹھتا ہے، مکھی کو دفع نہیں کر سکتا، انسان کی قدرتی کیا ہوگی؟ یہ ابو الاشد ابن کلدہ یا ولید ابن مغیرہ بقوت ہی، اپنی قوت کے ساتھ گمان کرتا ہے۔ ان مخفف من المثقل ہے، اس کا اسم محذوف ہے، اے انہو، بے شک یہ انسان، لن یقدر علیہ احد، اور اس کی علامت لن ہے بعد میں، لن یقدر علیہ احد، ہرگز اس پر کوئی قادر نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی آداب البلد میں سے ہیں، لن یقدر علیہ احد، کہ آدمی تکبر نہ کرے۔ تو آداب البلد میں سے یہ بھی ایک ادب ہے کہ متکبرین کے ساتھ مت رہو اور متکبرین کو ذلیل کرو تاکہ متکبرین تکبر سے توبہ کرے۔ واللہ قادر علیہ، اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہے۔ تو بستی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے یہ ہے کہ متکبرین کے حوالے نہ ہو اور متکبرین اس میں نہ ہو۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے انسان اہلکت مالا لبدا، میں نے خرچ کیا ہے مالا لبدن، مال بہت زیادہ، لبد لبد، لبد کے معنی جمع ہوا مال، جمع کیا ہوا اور جمع ہوا، جم جانا ایک دوسرے کے اوپر، ڈھیر سارا مال میں نے خرچ کیا ہے، کثیراً بہت زیادہ، حق کے مقابلے میں۔ تو معلوم ہوا آداب البلد میں سے یہ بھی ہے کہ حق کے مقابلے میں مال خرچ نہ کرے بلکہ حق کی حمایت میں مال خرچ کرے اور اسراف نہ کرے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا گمان کرتا ہے، لم یرہ احد، کہ اس کو کوئی نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، فیما انفقہ، جو کو خرچ کرتا ہے، فیعلم قدرہ، واللہ اعلم بقدرہ، فیعلم یا فیعلم بقدرہ، پس وہ بتاتا ہے، قدرہ ما ينفقو کی مقدار اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ خرچ کیا، یہ خرچ، واللہ اعلم بقدرہ،
اور اللہ تعالیٰ اس کی مقدار کو خوب جانتا ہے کہ کتنا خرچ کیا. فیعلم قدرہ، پس بتاتا ہے اس کی مقدار کہ میں نے کتنا خرچ کیا. واللہ اعلم بقدرہ. وَأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُتَكَثَّرُ بِهِ، وَأَنَّهُ، اور جو مال خرچ کیا نہیں ہے مما يُتَكَثَّرُ بِهِ کہ جس کے ساتھ فخر کیا جائے. یہ قابل فخر نہیں ہے کہ حق کے مقابلے میں مال کو خرچ کرے، اسراف کرے. اسراف معلوم ہوا کہ آداب البلد میں سے ترک الاسراف ہے، اور آداب البلد میں سے یہ ہے کہ حق کی حمایت میں مال خرچ کرے، حق کے مقابلے میں نہیں. وہ مجازی ہے علی فعلہ، اور اس کے فعل پر اس کو بدلہ دے گا. السیئ، جو برا فعل ہے. اب فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے ان کو آنکھیں نہیں دیں؟ آنکھیں دی ہیں حق کو، دلائل قدرت کو دیکھنے کے لیے. معلوم ہوا کہ آداب البلد سے میں یہ ہے کہ آنکھوں کو صحیح طور پر استعمال کرو، غلط جگہ استعمال مت کرو. اگر ادھر ادھر دیکھو گے تو جھگڑا ہوگا کہ میری بیٹی کو دیکھا، میری بہن کو دیکھا، تو پھر بھی آداب البلد خراب ہو جائیں گے. النظر سہم مسموم من سہام الجنت من سہام الشیطان. نظر سہم مسموم، زہریلا تیر ہے شیطان کی تیروں میں سے. یہ استفہام تقریری ہے، یعنی ہاں بنایا ہے. تقریر کے مطلب ثابت کرنا کسی چیز کو، یعنی جعلنا لہ عینین ولسانا وشفتین، اور ہم نے زبان نہیں بنائی ہے انسان کے لیے، لیکن زبان کو حق میں استعمال کرو. معلوم ہوا آداب البلد میں سے یہ ہے کہ کلام سچا ہو، اور کلام اچھا ہو، اور کلام کسی کے خلاف نہ ہو، اور بہتان اور جھوٹ اور دوسری کام نہ ہو. تو زبان کو ہم نے نہیں بنایا، ان کے لیے بنایا. وشفتین، اور دو ہونٹوں کو. یہ شفتین معاون لسان ہے، اس لیے کہ بعض حروف شفتین کے بعد ادا نہیں ہوتے، تو شفتین کا ذکر اس لیے ہوا کہ یہ معاون لسان ہے. اور شفتین کا ذکر اس لیے ہوا کہ یہ شفتین زبان کے لیے زینت ہے اور منہ کے لیے زینت ہے. اور شفتین کا ذکر اس لیے ہوا کہ شفتین دانتوں کے لیے محافظ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر نعمت دی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے ان کو دکھائے ہیں النجدین، دو راستے خیر اور شر کے. شر اور خیر کے دو راستے جو نجدین ہیں. نجدن کے معنی ہے اونچا، اونچائی. نجد اونچائی کو کہتے ہیں، یعنی جیسے اونچے راستے. خیر کا راستہ اور شر کا راستہ دونوں ایسے ہیں جیسے پہاڑ میں دو اونچے راستے ہوں، دور سے نظر آتے ہوں. پہاڑ کے دو راستے وہ دور سے نظر آتے ہیں، پہاڑ میں یہ راستہ ہے. جیسے ہم یہاں بیٹھیں گے اور یہ عمارت نہ ہو تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو اونچائی پر روڈ ہے تو وہاں کار گزر رہی ہے، کیونکہ اونچی چیز نظر آتی ہے. تو ہدیناہ النجدین کا مطلب یہ ہے کہ خیر اور شر کا راستہ ہم نے ان کو دکھایا ہے اور الگ الگ کر دیا ہے. الگ الگ کر دیا ہے، جیسی اونچائی پر چیز نظر آتی ہو اسی طرح خیر کا راستہ الگ نظر آتا ہے، شر کا راستہ الگ نظر آتا ہے. اور نجدین اس کو اس لیے کہا، اس وجہ سے کہا کہ یہ بالکل متمیز ہے. تو یہ بھی آداب البلد میں سے ہو گیا کہ شہر کے اندر خیر اور شر کی تمیز کی صلاحیت ہو، اور خیر اور شر کو الگ کرنے کے لیے کمیٹی ہو کہ یہ خیر کا کام ہے یہ کریں گے، یہ شر کا کام ہے نہیں کریں گے. اس کے لیے کمیٹی ہونا چاہیے. اس کمیٹی کا نام ہوگا کمیٹی ہدایت النجدین. یہ خیر کا کام کرنا پڑے گا، شر کا کام نہیں. یہ رسم و رواج بند، یہ رسم و رواج اچھا نہیں، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے.
فلقتحم العقبہ، اب پھر آپ گنتے جائیے کہ کتنے آداب ہوں گے. فلقتحم العقبہ، آپ کو اس کا جواب بتایا کہ شر کے راستے کو نجد کیوں کہا، حالانکہ وہ تو اونچا نہیں ہے، اس لیے اونچا کہا کہ اونچائی کا مطلب نظر آتا ہے، الگ الگ ہے. تو یہ خیر کا راستہ الگ ہے، شر کا راستہ الگ ہے، جیسے نجدین کے راستے الگ ہوتے ہیں. النجد الطریق الذي يكون في الارتفاع. فلقتحم العقبہ یعنی فہل لقتحم العقبہ، پس یہ کیوں نہیں چھڑا، یہ انسان کیوں نہیں چھڑا، العقبۃ پہاڑی مشکل راستے پر، پہاڑی مشکل راستے پر کیوں نہیں چڑھا. اس کو پہاڑی مشکل راستے پر چڑھنا چاہیے. عقبہ کا مطلب عام طور پر کرتے گھاٹی، لیکن چونکہ ہم اور آپ سب عجم ہیں اردو کے لیے، تو اس لیے میں نے پہاڑی مشکل راستہ بتایا جس پر چلنا مشکل ہو. اب گھاٹی تو آپ سمجھ لیں گے اور کہیں گے چلو امتحان میں آ گیا ہم نے ترجمہ کر دیا گھاٹی، لیکن اگر گھاٹی کو سمجھتے نہیں ہو تو کیا فائدہ. اس لیے پہاڑی مشکل راستے کو کہتے، میں نے دشوار گزار کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ وہ بھی آپ کے لیے دشوار ہے. فہل لقتحم العقبۃ، پس یہ انسان کیوں داخل نہیں ہوا، کیوں نہیں چڑھا. اقتحام کہتے ہیں زبردستی کسی چیز میں داخل ہونا، زبردستی داخل ہونا جس میں داخل ہونا مشکل ہو. اب یہ خیر کا جو راستہ ہے اور خیر کا طریق ہے، اس کو عقبہ کیوں کہا؟ جیسے پہاڑی راستے پر چڑھنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ پہاڑ پر چڑھیں گے تو پھر آگے آپ کو بہترین ہوا ملے گی، پھل ملیں گے، ہر قسم کی آسانی ملے گی، بہترین پانی ملے گا اور ایک جنت ہوگی اور آپ اس میں ہوں گے. جیسے اگر آپ کوہ ہمالیہ پر چڑھے تو آپ کو وہاں بہت کچھ ملے گا. ہمارے ہاں چترال اور ہندوستان کے لیے کشمیر اور ہمالیہ کی دوسرے حصے اور دہرادون وغیرہ وغیرہ، وہاں جائیں گے تو آپ کو بہترین ہوا، بہترین پانی، بہترین پھل اور بہترین کھانے ملیں گے. اسی طرح اگر آپ اس مشکل راستے پر چڑھے جو خیر کا مشکل راستہ ہے، تو چڑھتے چڑھتے چڑھنا جو مشکل ہے، کبھی کہیں گے نماز پڑھو یہ مشکل ہے، کبھی کہیں گے تہجد پڑھو مشکل ہے، کبھی کہیں گے روزہ رکھو مشکل ہے، کبھی کہیں گے صدقات دے دو یہ مشکل ہے. لیکن جب آپ مشکل راستے پر چڑھے وہاں آپ کو جنت کے باغات ملیں گے اور آپ کو بہترین مزیدار زندگی ملے گی. اس لیے اس کا یہ فلقتحم العقبہ، پس یہ کیوں نہیں چڑھا العقبۃ مشکل دشوار گزار راستے پر. جاوزہا، اقتحام کے اپنے معنی زبردستی کسی چیز میں داخل ہونا، اور آدمی پہاڑ پر چڑھتا ہے تو زبردستی چڑھتا ہے، پہاڑ اس کو نیچے گراتا ہے اور یہ آگے چڑھتا ہے. پہاڑ کہتا ہے مجھ پر مت چڑھو نیچے گرو، اور یہ کہتا ہے نہیں میں نیچے نہیں گروں گا میں تو اوپر جاؤں گا، اس لیے اس کے لیے اقتحام کا لفظ آیا. وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا معلوم ہے، یعنی ہم بتائیں گے. جہاں ادراک آیا وہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، جہاں یدری کا آتا ہے وہاں نہیں بتاتے. اور آپ کو کیا معلوم ہے ما العقبہ، کہ عقبہ کیا ہے. یعنی آپ تو یہ سمجھیں گے کہ عقبہ کا مطلب مکے کے پہاڑ پر چڑھنا، مدینے پہ پہاڑ پر چڑھنا، نہیں، یہ تشبیہن ہے. یہاں عقبہ پر چڑھنے سے مراد ہے دین کے مشکل کام کرنا، جیسے پہاڑ پر چڑھنے کے ساتھ مشابہ ہے. تو یہ ذکر تشبیہن ہے. التی یقتحمها، وہ عقبہ یقتحمها جس پر مسلمان چڑھتا ہے، داخل ہوتا ہے. تعظیم لشانها، یہ مل عقبہ ما ادراک مل عقبہ تعظیم شان کے لیے آیا، اس لیے کہ یہ الفاظ القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، اس قسم کے الفاظ تعظیم کے لیے، تفخیم کے لیے اور ابہام کے لیے آتے ہیں. اور جملہ معترضہ ہے، وما ادراک مل عقبہ، اقتحم العقبہ اور اس کے بیان کے درمیان. وبین سبب جوازها،
اور بیان فرمایا سبب جوازها، اس کے گزرنے کا سبب، کہ اس کے گزرنے کا طریقہ اور اس کے گزرنے کا سبب اور طریقہ یہ ہے. فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. تو آداب البلد میں سے یہ ہے کہ اس میں فک رقبہ ہو، جیسے ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ. فک رقبتن، عقبہ یہ ہے مشکل راستے پر چڑھنا، یہ ہے فک رقبتن گردن کو آزاد کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا. یہ من الرق بأن اعتقها، یا یہ فک رقبت من الجہل، جہل سے گردنوں کو آزاد کرو، جہالت سے آزاد کرو. تو آداب البلد میں سے یہ ہے کہ اس میں مدرسہ ہو. آداب العلم یہ فک رقبت آ گیا. فک رقبت من المعصیت، گردن کو آزاد کرو معصیت سے، لوگوں کو معصیت سے بچو. تو معلوم ہوا کہ آداب البلد میں سے ہے کہ وہاں تبلیغ مرکز ہو اور خانقاہ بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. فک رقبت من المعصیت. اچھا، تو خانقاہ بھی ہونی چاہیے اور تبلیغ مرکز بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ فک رقبت من المعصیت کے لیے مرکز ہونا چاہیے. اور فک رقبت من القرض والمظلومیت، فک رقبت من القرض، کسی پر قرض ہو تو اس کو چھڑا دو. اور فک رقبت من المظلومیت، تو معلوم ہوا کہ بلد میں ویلفیئر سوسائٹی ہونی چاہیے. یہ کام ویلفیئر سوسائٹی کے. اس لیے فک رقبت کی تفصیل نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مبہم چھوڑا ہے تبارک و تعالی. او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا کھانا کھلانا ہے. تو بلد کے اندر اطعام کا انتظام ہونا چاہیے. وہ میں نے فک رقبت کے اندر سب کو لے لیا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا کھانا کھلانا ہے اس دن میں ذی مسغبۃ جو بھوک کا دن ہے. تو آداب البلد میں سے یہ ہے کہ قحط سالی اور بھوک کے شکار لوگوں کو تلاش کرو اور ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے سے ان کی مدد کرو. مسغبۃ سغب کے معنی ہے مجاعہ، بھوک. یتیمن ذا مقربۃ، دار الایتام بھی ہونا چاہیے. یتیمن ذا مقربۃ بلد میں دار الایتام. ذا مقربۃ جو رشتہ دار ہو، رشتہ دار ہو تو زیادہ فضیلت ہے، رشتہ دار نہیں ہے تو اس میں بھی فضیلت ہے. او مسکیناً ذا متربۃ، یا مسکین کو دے دے ذا متربۃ جو فقیری والا ہے، اس کو ذا متربۃ جو خاک میں ملا ہوا ہو، جو خاک میں ملا ہوا ہو. ذا متربۃ اس لیے کہا کہ جو مٹی پر سوتا ہو چارپائی نہیں ہے. ذا متربۃ اس لیے کہا کہ جس کا گھر بھی نہیں، جس کا بستر بھی نہیں اور اہل و عیال زیادہ ہے، تو ذا متربۃ وہ مٹی والا ہے، گھر نہیں، بستر نہیں وغیرہ، فقیری کی وجہ سے. ایک قرات میں بدل الفعلے نے، مصنف نے جو قرات لی ہے تو اس نے یہ فک رقبۃ او اطعم فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ، فعل کو لے لیا. مصنف نے وہاں فعل کو لیا ہے، اور فی قراءت جو ہم نے پڑھا اس کو یہاں بیان کرتے ہیں. ایک قراءت میں فعلین کے بدلے میں مصدر ہے، فک رقبۃ اور اطعام فی یوم ذی مسغبۃ ہے. اور مستران، مستر ہے مرفوع، فک اطعام، مضاف الاول لرقبۃ، مضاف الاول لرقبۃ، فک مضاف رقبۃ کو فک رقبۃ. وینون الثانی، اور اطعام منون تنوین کے ساتھ ہے. فیقدر قبل العقبۃ اقتحام،
تو عقبے سے پہلے اقتحام کو مقدر کر دو، اس لیے تاکہ مصدر کے لیے تفسیر بن جائے. تو فہل اقتحم العقبۃ وما ادراک ما اقتحام العقبۃ، اقتحام العقبۃ فک رقبۃ. تو اقتحام عقبۃ وہ مصدر ہے، تو مصدر کی تفسیر مصدر ہو جائے گی. والقراءۃ المذکورۃ بیانہ، اور یہ قراءت مذکورہ یعنی فک رقبۃ اور اطعام جو مصدر ہے یہ بیان ہو جائے گا ہو اقتحام العقبہ کے لیے. اقتحام العقبہ عقبے پر چڑھنا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. ثم كان پھر ہو یہ چڑھنے والا جو عقبہ پر چڑھ رہا ہے اور فک رقبہ کر رہا ہے، اطعام فی یوم ذی مسغبۃ کر رہا ہے، تو پھر وہ ہونا چاہیے من الذین آمنوا ایمان والوں میں سے، وتواصوا بالصبر اور ان لوگوں میں سے تواصوا بالصبر کہ جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. صبر علی العبادت کہ عبادت پر صبر کرو. معلوم ہوا کہ بستی کے آداب میں سے گشت کرنا بھی ہے، یہ گشت ہے تواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو عبادت کی وصیت کرنا، اطاعت کی وصیت کرنا. وتواصوا بالمرحمہ. اب یہاں اشکال ہے کہ یہ ثم كان من الذین آمنوا، یہ ایمان تو پہلے آنا چاہیے. عقبہ اس کا یہ تو پہلے سے ہونا چاہیے. تو ثم كان من الذین آمنوا پھر ہو یہ آدمی یعنی جو عقبہ والا ہے اور جو چڑھنے والا ہے وہ ہو آمنو ایمان والوں میں سے. تو اس کو اخیر میں کیوں ذکر کی؟ ایمان تو پہلے ہونا چاہیے. الایمان شرط لجمیع الاعمال. اس کی 3 جواب. ایک جواب یہ ہے کہ یہ ثم كان من الذین آمنوا یہ اخیر میں آیا اس وجہ سے کہ اگر اول ابتدا میں آتا تو یہ بھی عقبہ مالی میں داخل ہوتا، اور یہ ایمان عقبہ مالی میں داخل نہیں ہے، اور ما قبل میں عقبہ سے مراد عقبہ مالیہ ہے. عقبہ مالیہ کا مطلب جو فک رقبۃ یہ بھی مال کے ذریعے سے ہے، اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یہ بھی مال کے ذریعے سے ہے، یتیما ذا مقربۃ. تو اگر یہ وہاں ذکر ہوتا تو ایمان عقبہ مالیہ میں داخل ہوتا، اور ایمان عقبہ مالیہ میں داخل نہیں ہے، اس لیے اس کو الگ ذکر کیا. یہ اس کو اٹھا دو، کھڑے ہو جاؤ. اور دوسرا اس کو چھوڑ دو، کتاب پھٹ جائے گی، چھوڑ دو، کھڑے ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ رکوع کی شکل میں. رکوع تو صرف اللہ کے لیے. اور دوسرا یہ کہ ثم كان من الذین آمنوا اس کو اخیر میں ذکر فرمایا اس وجہ سے کہ اس میں ایک نقطہ ہے کہ جو عقبے کو پار کر لے. کیا مطلب؟ فک رقبہ کیا، اطعام فی یوم ذی مسغبۃ کیا حالت کفر میں، ثم كان من الذین آمنوا پھر وہ بن گیا مؤمنین میں سے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے سابق اعمال کو قبول کریں گے. ایک آدمی نے کفر کی حالت میں اعتاق کیا، کفر کی حالت میں مدد کی کسی کی، کفر کی حالت میں مساکین کو کھلایا، اور پھر بعد میں ثم كان من الذین آمنوا تو اس کے سابق اعمال قبول کیے جائیں گے. حضرت حکیم ابن حزام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ جاہلیت کے زمانے میں ہم اعتاق کرتے تھے، جاہلیت کے زمانے میں ہم صدقات کرتے تھے، تو کیا یہ ہمارے لیے منافع ہے جب ہم مسلمان ہوئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت، تم نے اسلام کو قبول کیا ہے مع جمع ما اسلفت، اور اس کے ساتھ آپ نے وہ اعمال بھی آپ کے لیے جمع ہو گئے جو آپ نے پہلے کر لیے ہیں. اسلمت علی ما اسلفت.
اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم کافر کے عمل کو برباد کریں گے یہ اس وقت جب کافر اپنے کفر پر مر جائے، اور ہمارا کلام اس میں ہے کہ کافر مسلمان ہو جائے، اس لیے ثم کان من الذین اخیر میں آیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے ثم کان من الذین آمنوا کہ یہ ایمان شرط ہے، اور الشرط فی عرف العرف قد یبین اولا وقد یبین اخیرا، شرط کبھی اول میں بیان کرتے ہیں کبھی اخیر میں بیان کرتے ہیں۔ اخیر میں بیان کرنے کی مثال جیسے مثلا کہتے ہیں کہ دیکھو نماز آپ کو اے نعمان نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز کس طرح کہ آپ آداب نماز، ارکان نماز اور افعال نماز کو ٹھیک کرے اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، اور پھر اس کے ساتھ وضو بھی ہو۔ آپ کہتے ہیں پھر اس کے ساتھ وضو بھی ہو، تو جو وضو شرط ہے اس کو اخیر میں بیان کیا۔ تو کبھی کبھی شرط کو اخیر میں بھی بیان کرتے ہیں، یہ بھی بیان کا ایک طریقہ ہے کہ شرط کی اہمیت کی وجہ سے شرط کو آخر میں بیان کرے، اس لیے کہ شرط کے بغیر کام نہیں چلتا۔ جیسے اہم مقرر کی تقریر آخر میں ہوتی ہے کیونکہ وہ اہم ہے۔ اور ثم کیوں آیا؟ ثم تو تراخی کے لیے ہے، تو ایمان کی تراخی کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں یہ تراخی فی الرتبہ ہے کہ ایمان مرتبے میں مؤخر یعنی مرتبے میں بہت اونچا ہے، تو تراخی فی الرتبہ یعنی بعید فی الرتبہ ہے۔ اور بعید فی الرتبہ کا مطلب اس کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ ثم کے ساتھ بیان کیا گیا، یا ثم ترتیبی ذکری کے لیے ہے، پھر اس کے بعد سن لو۔ ترتیبی ذکری کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد سن لو۔ ثم کان یعطف اقتحام پر، اور ثم ترتیبی ذکری کے لیے ہے۔ ترتیبی ذکری میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بتایا کہ اس کے بعد پھر سن لو، اور معنی یہ ہے کان وقت الاقتحام تھا یہ وقت الاقتحام، اقتحام کے وقت، یہ مصنف کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اقتحام کے وقت اگر وہ کافر تھا بعد میں مسلمان ہوا تو پھر بھی وہ اعمال مقبول ہوں گے۔ وتواصوا بالصبر، ایک دوسری کو وصیت کرتے ہیں صبر کی وصیت، علی الطاعت اور عن المعصیت۔ وتواصوا، پھر صبر علی الطاعت ہے، صبر علی المعصیت ہے، صبر علی المصیبت ہے، صبر علی اللذات ہے۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں بالمرحمت کہ مخلوق پر رحم کرو، مخلوق کے ساتھ احسان کرو۔ تو یہ بھی آداب البلد میں سے ہیں کہ وہ مشتمل ہو الاحسان علی المخلوق کے ساتھ۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہے۔ فک رقبۃ، اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، آمنوا، تواصوا بالصبر، تواصوا بالمرحمہ، ان 5 صفات کے ساتھ موصوف ہے۔ اصحاب المیمنہ، یہ اصحاب الیمین ہے، یہ خوش قسمتی والے لوگ ہیں۔ اصحاب المیمنہ خوش قسمت، یمن کے معنی خوش قسمتی، یا یمین دائیں جانب والے ہیں۔ اصحاب الیمین دائیں ہاتھ میں عمل نامہ، یا جنتی ہیں، جنت دائیں جانب ہے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جو لوگ آیات کے ساتھ ہماری آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ہم اصحاب المشأمہ، یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، یا اصحاب المشأمہ بدقسمتی والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر جہنم اور نار ہے، مؤصدۃ، جو ان کے اوپر بند کر دی گئی ہوگی، جیسے بکسے کے دروازے کو بند کر دیں، جیسے بکسے کو بند کرتے ہیں، اسی طرح نار مطبقۃ علیہم، نار ان کے اوپر مطبقۃ بند کر دی گئی ہوگی، سرپوش اس پر لگایا گیا ہوگا۔ مؤصدۃ، اس کا ڈھکن اس کے اوپر بند کر دیا گیا ہوگا، اس کے دروازے اس پر بند کر دے ہوں گے ہر جانب سے، من کل جانب،
حمزہ اور واو بدل الحمزہ مطبقتن. تو یہ صورت تو رہ گئی، لیکن یہ سورہ شمس میں ایک بات، دو باتیں ترتیب قرآنی میں 91 ہے، ترتیب نزولی میں 26 ہے، بعد القدر اور قبل سورۃ البروج. اور ما قبل کے ساتھ ایک ربط یہ ہے کہ اس میں آیا ہے قد افلح، اور آنے والی صورت میں قد افلح من زکاہا، اور پہلی صورت جو گزر گئی اس میں اصحاب المیمنہ قد افلح من زکاہا ایک ہے. نمبر 2، اور آنے والی صورت میں عذاب دنیاوی کا ذکر ہے، اور ما قبل صورت میں عذاب اخروی کا ذکر، ہم اصحاب المشأمہ عذاب اخروی، اور آنے والی صورت میں عذاب دنیاوی ناقۃ اللہ وسقیاہا فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم کا ذکر ہے. اور نمبر 3، ما قبل صورت میں انسانوں کی 2 قسمیں تھیں، اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ، اور ان دونوں میں فرق اس طرح ہے، اصحاب المیمنہ اصحاب المشأمہ میں فرق اتنا واضح ہے کل لیل والنہار، جیسے لیل اور نہار میں والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، جیسے ان دونوں میں فرق ہے اسی طرح ان میں فرق واضح ہے. چلیے السلام علیکم.